الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اما بعد۔ آج کا پیغام تمام امت محمدیہ کے نام، تمام امت مسلمہ کے نام، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ابھی آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے نیوز سن رہے ہوں گے کہ دشمنان اسلام کی نگاہیں اب جو اسلام کے پھیلانے کے علمبردار تھے اور جو اسلام کا مرکز تھا، یعنی مدارس اسلامیہ، اس کو کسی نہ کسی بہانے ٹارگٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تعارف کرایا جائے۔ ایسے تو آپ کو معلوم ہے مدارس کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مدارس امت مسلمہ کے لیے سرچشمہ حیات ہے۔ نمبر 3، مدارس اسلامیہ کا تحفظ اور ہماری ذمہ داری۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، مختصر گفتگو کروں گا لیکن اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ مدارس کی حفاظت در حقیقت دین کی حفاظت ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے کون؟ مدارس اسلامیہ۔ فرماتے ہیں مدارس قائم رہیں گے تو امت بھی دین پر قائم رہیں گے اور امت قدموں پر کھڑے رہیں گے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں مدارس کا مسلمان اور اسلام کی سربلندی میں بنیادی کردار ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مدارس باقی تو ہم باقی، مدارس باقی تو آپ باقی، کیونکہ مدارس کے ذریعے ہی آپ حضرات جو اس شکل و صورت میں ہیں یہ باقی ہیں۔ اور مدارس جہاں پر دین کے مذہبی امور کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر قرآن اور حدیث کو سمجھایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ فرد، وہ شخص تیار ہو کر عالم بن کر علاقے میں، میدان میں، دیہات میں آپ کے درمیان آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بتاتے ہیں۔ گویا کہ مدارس پاور ہاؤس ہے، گویا کہ مدارس بجلی گھر ہے، گویا کہ مدارس، اس کی مثال سے سمجھیے کہ ہر یعنی ہندوستان، دوسرے ممالک، اس کی سرحدیں ہوتی ہیں، اس سرحد کی حفاظت کے لیے فوج تعینات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے ملک والے حملہ نہ کر دیں۔ گویا کہ سرحد پر فوج حفاظت میں لگی رہتی ہے، ملک کی حفاظت میں۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ مدارس آپ کے دین و اسلام کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ مدارس میں فرمایا کہ مدارس میں خالق کائنات کے پیغامات کو براہ راست پڑھائے جاتے ہیں۔ مدارس میں اس دار فانی میں تخلیق کے عظیم مقصد سے آشنا کرائے جاتے ہیں، یعنی مدارس میں افراد تیار کرائے جاتے ہیں۔ مدارس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، اور وہ سمجھ کر آپ کے درمیان آتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ مدارس پر ڈاکہ نہیں ہے، یہ اسلام پر ڈاکہ ہے۔
در حقیقت یہ مدارس پر ڈاکہ نہیں ہے، ہم اور آپ جو اسلام کے مطابق روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، حلال و حرام کی جو تمیز کر رہے ہیں، یہ انہیں پسند نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی حرام میں ملوث ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے یہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے دور اس وقت ہوگا کوئی بھی بندہ جب اس کے اندر سے اسلام کا شعور ختم ہو جائے، اسلام کی بیداری ختم ہو جائے، اسلام کا جو عمل ہے اگر وہ عمل کرتے رہیں گے اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوگی۔ اس لیے خوب اچھی طریقے سے سمجھیے، اگر مدارس پر کوئی آنچ آئے تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسے والے سمجھیں، ذمہ دار سمجھیں، اساتذہ سمجھیں، نہیں، پوری قوم ملت کو اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ مدارس باقی تو ہم باقی، مدارس دین کا قلعہ ہے، مدارس دین کی حفاظت اور دین کی سربلندی کا ایک قلعہ ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کی جان کے ذریعے، ہم اس کی مال کے ذریعے، ہم اس کا یہ وقت کے ذریعے حفاظت کریں گے، عہد کریں انشاءاللہ، اور اپنے اولاد کو بھی تربیت کریں کہ بیٹا جب تک زندہ رہنا دین بھی سیکھنا، دین پر عمل بھی کرنا، اور دین پھیلانے والے پر کوئی آنچ آ جائے اور دین پھیلانے کے مرکز پر کوئی آنچ آ جائے تو تم اپنے روپے خرچ کر دینا، وقت خرچ کر دینا اور اپنی طاقت خرچ کر دینا، لیکن اس سے الگ مت ہونا، کیونکہ مدارس باقی ہوں گے تو ہم باقی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مدارس کی اہمیت اور مدارس کی فضیلت اور مدارس کی خدمت اور مدارس میں پڑھانے والے کی خدمت اور مدارس کی افادیت کو سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔